بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اے سننے والے رب کو راضی کر کے سنو. اے سننے والے رب کو راضی کر کے سنو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. یہ لندن و پیرس کے چکر چھوڑ دے ایک اللہ سے ناتا جوڑ لے. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اختتام پذیر ہے. آج
رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ بھائیوں بزرگوں سننے والی معززات مستمعات مکہ سے تبریز میری اسلامی ماں بہنوں، رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے دن گزار کر چلا جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت والا برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں صبر سکھلاتا ہے، جہاں ہمیں تقویٰ سکھلاتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سکھلاتا ہے کہ جیسے میں جا رہا ہوں تم بھی میرے پیچھے آ رہے ہو۔ تو آئے میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کا مہینہ تو چلا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جا رہے ہوں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، 10 دعا ہے، آج زیادہ صدا ہے، فقیرانہ صدا ہے کہ اللہ کا خالق مالک، اے عرض و سما کے مالک، ہمارا دلوں کا بھوکا رہنا، رات کا قیام کرنا، اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ جیسے روزے رکھنے کا حق ادا نہیں رکھ سکے، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ ساری قبول فرما کر ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں حساب دینے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہم گنہگار تو بہت ہیں، اے اللہ اے شاہ ہم خطا کار تو بہت ہیں، لیکن ایک ہمارے پاس عمل ایسا بھی ہے، نہ ہم تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا نہ تیرے نبی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ تیری ذات سے بڑھ کر اونچی ذات کسی کی ہم نہیں مانتے اور تیرے نبی سے بڑھ کر کسی اور کو مقام نہیں دیتے۔ اے اللہ یہ عمل ہمارے پاس ہے، اے اللہ ہماری جوڑیوں میں یہ عمل ہے، اے اللہ یہ عمل قبول فرما کر ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اسی مناسبت سے آج کا جمعہ میں نے رکھا ہے کہ جہنم سے آزادی کس طرح ملے گی۔ میں 3 پوائنٹ جمعے میں بنائے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے 3 باتیں آج میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ پہلے نمبر پہ جہنم ہے کیا، دوسرے نمبر پہ ہمارے اسلاف ہمارے بڑے اس جہنم کے لیے کتنا ڈرتے تھے، کیا ہم بھی خوف کھاتے ہیں، اور تیسرا میرا پوائنٹ آج کی گفتگو کا یہ ہوگا کہ وہ کون سے آواز ہے جن سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے میں اللہ کا رحیم اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ مان کے کائنات میں قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ نہیں، 2 مقام پہ نہیں، سینکڑوں مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر جانے والوں کا انجام بتلا دیا، جہاں اللہ نے جہاں بے کمال متکبر قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرما دیا، اللہ کے نام فرمانوں کا تذکرہ فرما دیا، کائنات کے اندر بسنے والوں جہاں اللہ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا وہیں جنت کا بھی تذکرہ فرما دیا، جہاں نافرمانوں کا تذکرہ فرمایا وہاں فرما برداروں کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اللہ نے 2 راستے دکھلا دیے، ایک جنت والا دوسرا جہنم والا، اب اختیار انسان کو دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اے انسان تیری مرضی ہے، چاہے تو رب کا شکر ادا کر کے جنت کا راستہ اپنا لے، یا چاہے رب کی شکریہ کر کے جہنم کی طرف چلا جا۔ یہ 2 راستے میں نے تمہیں دکھلا دیے ہیں، اب مرضی تیری ہے، جو سیکھ جاتا ہے
بے شک جہنم غادر غادر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے دشمن کسی کی گاد میں بیٹھتا ہے، جو ہی وہ آدمی آئے میں اس کو حملہ کر دوں، ایسے ہی جہنم غادر غادر بیٹھی ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے۔ آئے متکبر میں ہلک کر جاؤں، آئے بے نماز میں ہلک کر جاؤں، آئے زانی میں ہلک کر جاؤں، آئے مشرک میں ہلک کر جاؤں، آئے بدعی میں ان کو ہلک کر جاؤں، آئے سود ہو میں ان کو ہلک کر جاؤں، آئے بدکاریاں اور قیمتیں چوریاں کرنے والے، آئے لوگوں پہ تہمتیں لگانے والے، میں ان کو ہلک کر جاؤں۔ للطاغین مآبا، فرمایا وہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور فرمایا ان سرکشوں کو، ان باغیوں کو، ان نافرمانوں کو کتنی دیر جہنم میں ٹھہرنا پڑے گا؟ لابثین فیہا احقابا، لمبی مدت ٹھہریں گے۔ کتنی مدت؟ احقاب حکم کی جمع ہے، علامات القبی الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں، اور ایک حکم 86,000 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں جمع کا لفظ بولا ہے، احقابا، ایک حکم 86,000 سال کا بنا، اور احقاب 3 سے لے کر جتنے زیادہ لمبے، اس کو 3 سے بڑھ کر جتنی چیزوں میں بولا جاتا ہے وہ جمع کثیرہ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے احقاب کا لفظ بولا۔ بتاؤ میرے بھائیوں بزرگوں میری ماں، اگر ایک دن ہمیں جہنم میں جانا پڑ گیا تو 86,000 سال رہنا پڑے گا۔ ایک دن آئیے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ پینے کے لیے پانی ہوگا۔ کیا پیے گا؟ الا حمیما وغساقا، وہاں جہنمیوں کا گندا خون پی کر گم، جہاں وہ خون ریشہ و گند لی جائے گی، وہ اللہ ان کو پلانے کو دے گا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ آؤ میرے بھائیو، جہنم کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اس میں 70,000 اس کی لگام ہوگی۔ یوم جہنم 70,000 دیوارا، 70,000 لگام اس کو پہنائی گئی ہوگی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ایک لگام، اور 70,000 لگاموں کو 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم پھر بھی کہے گی کہاں ہے متکبر میں حالت کر جاؤ، تب بھی وہ ہانکے گی، تب بھی وہ دھاڑے گی، اور فرمایا 4,90 کروڑ فرشتے اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ آئیے وہ جہنم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ آگ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ تم برداشت نہیں کر پاتے، اس سے 70 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے چراغ کو جلاتے، جن لوگوں کو فکر تھی چراغ کو جلاتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھتے اور کیا کہتے، عمر تمہیں یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ یہ برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے جہنم سے بچ جاؤ، عمر بچ جاؤ۔ اپنے آپ کو لوگ کہتے، اپنے آپ کو ملامت کرتے، اور میں تم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ کبھی ہم نے ان جہنم سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا ہے؟ آئیے سنیے وہ جہنم کیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ، قرآن کیا کہا ہے؟ فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا
فرمایا جسے جہنم سے بچا لیا گیا جنت کا داخلہ مل گیا، کامیاب ہے ہی وہ، کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا۔ اور آئیے اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر بے شمار مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اب اللہ نے ادھر یا ایھا الناس کا لفظ کیوں بولا؟ یا ایھا الناس نے کہا اللہ وہ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آپ سے بچا لو۔ یہاں ایمان والوں کو تذکرہ کیوں کیا؟ ایمان والوں کی بات کیوں کی؟ ہم پتہ چلا اللہ یہ بتانا چاہتا مومنوں میں تجھ سے بڑا بیان کرتا ہوں، دیکھنا اپنے برے اعمال کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ چلے جا۔ کعبہ تو ہے جہنمی، تم اپنے برے اعمال کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں نہ چلتا ہوں، اس لیے کہا یا الذین آمنوا، تم خود بھی بچ جاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، آگ سے بچا لو۔ اللہ آئیے کل قیامت کا وہ منظر ہوگا جہاں جہنمی بھی ہوں گے جہاں جنتی بھی ہوں گے، وہ کتنا افسوسناک وہ دن ہوگا، وہ وقت کتنا ہولناکیوں والا ہوگا۔ کون سا؟ جب اللہ فرمائے گا کیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، جب یہ بات کل قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کے کہی جائے گی نا، پھر وہ بندہ رو رو کر آنکھوں سے جام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب یہ پیغام مل گیا، یہ اعلان ہو گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم نے دنیا میں کہا تھا میرے قبر کر کے آنا، تم نے کہا تھا توحید کو اپنا کے آنا، اب علیحدہ ہو جاؤ۔ جب وہ علیحدہ ہونے کا پیغام ملے گا بڑے بڑے جگروں والے بھی پیتے پانی ہو جائیں گے۔ آئیے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جہنم سے کیسے ڈرتے تھے؟ دوسرا پوائنٹ، ایک تو جہنم کا تھوڑا سا تعارف کرایا آپ کو۔ آئیے وہ لوگ جتنا ڈرتے تھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جو جہنم سے ڈرتے تھے، جن کو پتا تھا اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں، نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں، رات کی نماز میں جنہیں تم تراویح بھی کہہ لیتے ہو، چاہے تم قیام اللیل بھی کہہ لیتے ہو، اس میں پتہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک رات میں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری راتیں دعا کیا ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ اگر تم ان کو عذاب دے، بندے تو تیرے ہی ہیں، اگر بات کرتے تیرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام رو کر کیا کہہ رہے؟ اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ آسمان سے جبریل بھی آ جاتے ہیں، آقا کیا بات ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کو پتا ہے اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور تمہارا نبی کیوں رو رہا ہے؟ میرا نبی کیوں رو رہا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہم امتی میری امت جہنم میں مت نہیں چلی جائے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے بھیجا، نبی جبریل آسمان پہ، اللہ وہ آپ کی اپنی امت کے بارے میں فرمایا چاہوں گا پیغمبر کو کہا دو اللہم انا نشوکا سبیل زیزا، ہم قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ محمد جو کر دعا مانگتے ہیں، محمد جو کر دعا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا
کیا مانگتے ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں، اس کے سوا اور میرا پیغمبر کیا مانگتا ہے۔ اللہ ساری رات عذاب کی وجہ سے روتے رہے کہ میری امت عذاب میں نہ چلی جائے، اور وہ نبی روتا رہا میری اور تمہاری خاطر، تمہیں آج شرم کیوں نہیں آتی بغاوتیں کرتے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے، اس جہنم سے بچنے کے لیے تم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تو رو رہی ہے، سورۃ نسائی کے تراجم سے روتی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں عائشہ روتی ہو؟ تو پتہ ہے عائشہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ ہم کو لو والی آگ سے ہمیں بچا دیا۔ آئیے ابھی تو گرمی اتنی نہیں نہ پڑ رہی، اب آپ باہر نکلیں تو آپ کو لو کریں گے، اسے کہتے ہیں وہ جہنم کی طرح کتنی دیر ہوگی۔ کہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہم کلمہ پڑھ لیا اور اللہ نے ہم اس آگ سے بچا لیا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ بچائے کہ نہ بچائے۔ اللہ یہ آپ نے سن کر کے روتی تھی، میری ماں پہلے پوری کی یاد سن کر پڑھ کر رو لیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر پہنچے، نماز پڑھ رہے ہیں اور سورۃ النور پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، وہ قیامت آنے والی ہے، جہنم تیار ہے۔ تو حضرت عمر کی پتہ ہے کیے بج گئی تھی، رونے لگے تھے کہ اللہ وہ عذاب واقع ہونے والا، مجھے عمر کو بچا لینا، عمر کو بچا لینا۔ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس سے گزرے جہاں بتی جلائی جا رہی تھی، اندر آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ایسے دیکھا تو رونے لگے، کہا یہ آگ نہیں دیکھی جا رہی، جہنم کی کیسے دیکھوں گا؟ ہم میرے بھائیوں ہم بھی سوچے، ہم میرے بزرگوں ہم بھی سوچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب جہنمیوں کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، اس آیت کو پہنچے نا، تو جب جہنمی کل قیامت کے دن کہیں گے افیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ، جلدیوں ہم پہ بچا ہوا پانی پھینک دو، ہمیں کوئی بچا ہوا پانی دے دو، جو تم نے پھل کھا لیا ہے جو بچا وہی دے دو۔ ہائے ہائے پہ طرف رہے ہوئے ہم بھی، تو اللہ نے یہ قرآن کے لئے نقشہ کھینچا ہے۔ عبداللہ بن عمر جب اس آیت پر پہنچے اور جہنمیوں کی بے بسی کا منظر سامنے آیا تو رونے لگ گئے۔ اور تم نے کبھی قرآن پڑھا تو صحیح، تم کبھی قرآن ترجمے کے ساتھ تو پڑھو، تمہیں پتا چلے قرآن پکار کر کیا کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تو بہت سنا بھی ہے، لیکن بھی بہت، 2 سال کے اندر ایسی حکومت کی بکری اور بیوی اکٹھے چلنے شروع ہو گئے، اور جانتے ہو ان لوگوں کی حالت کیا تھی؟ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو وہ ان کی حالت تھی جب اس آیت پر پہنچے نا قرآن مجید کی جب قیامت کے دن جہنمیوں کو توق پہنائے جائیں گے، گردنوں پہ توق پہنائے جائیں گے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پوری رات اس آیت کو منظر سامنے لاتے ہوتے رہے تھے۔ وہ لوگ راتوں کو رہتے تھے تاکہ جو اللہ کی رحمت آتی تھی۔ ربیع بن خیثم بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی حالت کیا تھی؟
کہ نبی دوسرے ضرور بیان کر دے، وہ نبی کے خیصل۔ اور حالت کیا ہے؟ ایک دن فرات کے کنارے سے گزر رہے، فرات کے کنارے، تو وہاں بٹیاں چل رہی تھی، تو وہاں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت نبی بن خیثم نے وہ آگ دیکھی، صبح سے لے کر زہر تک پہ ہوش ہوئے اس آگ کا منظر دیکھ کر، اس آگ کی طرف سے دیکھ کر۔ اور میرے بھائیوں، جنہوں نے قرآن کو اپنی نزدیک کے ساتھ پڑھا، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، آخری زندگی جنت کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جب جس آگ کا ایندھن ہے انسان، اس آگ کا عالم کیا ہوگا، جب گفتگو کا گلے کا بولے گا، سانس کا ڈور ٹولے گا، جب روح نکلے گی رگ رگ سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، ہر جسم گواہی خود دے گا، جب حساب بدل کا بولے گا، خاموش زبان ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ فرمایا جب تمہاری زبانوں پہ مہر لگ جائے گی تب کون بولے گا؟ تمہارے ہاتھ بولیں گے، یہ بتلائیں گے اللہ انہوں نے اس کے ساتھ پکڑا تھا، رشوتیں دی تھی، زبان کرتے پکڑتے تھے، اللہ اس کے ساتھ حرام کماتے تھے، یہ لاتے بولتے تھے، اللہ ان کا ہمیں ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اس وقت یہ بندہ کہے گا میرے خلاف بھی کرا، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، میرے ماں بہنوں، اس دن کی تیاری کر لیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بھی ڈرایا، جہنم کا تعارف بھی پیش کیا، اور پھر اعمال بھی بتلا دیے، پھر جہنم سے بچنا کس طرح ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں آخری خطبہ جمعہ ہے، آپ کچھ دیر تک جاؤ، کاش کے یہ پیغام جو میں ابھی دینے لگا ہوں میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، اور ساری زندگی ہم یہ عمل کرتے رہے، اور ہم کی جہنم سے ہم بچ جائے، جنت کا داخلہ مل جائے۔ وہ کون سے اعمال ہے؟ سب سے پہلا عمل جو چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں، پہلا عمل سنیے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 241 نمبر حدیث ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یقرب التکبیر الاولی، جس بندے نے من صلی، جس نے نماز پڑھی اللہ کے لیے 40 دن نماز پڑھی تکبیر اولی کے ساتھ، ہائے میں پوچھوں کبھی ادھر ایسے بھی بیٹھے ہیں جو 50 سال کے ہیں، جو 60 سال کے ہیں، جو 70 سال کے ہو چکے ہیں، کوئی 30 سال کے ہو چکے ہیں، میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، وہ 40 دنوں کی بات ہے، 40 دن ہمارے اپنی زندگی کے اندر کبھی ایسے بھی 40 دن نکالنے ہیں جو ہم نے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہو، کرونا سے وہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن جہنم سے بھی ہم ڈرتے۔ اور میرے بھائیوں، جو دنیا کے اندر آزمائشوں تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے اور اللہ کے پیغامات کو مان لیتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے پیغمبر نے بتا دیا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو قیامت کی آزمائشوں سے دور کر دے گا۔ صبر کریے تو دیکھیں، آئیے اس جہنم سے بھی ڈرے جس نے تکبیر اللہ کے ساتھ 40 دن، اور میں سوچے تو صحیح 40 دن ہم نے کبھی نکالے،
اور ہوگا کیا؟ کتبہ لہو براءتان، دو چیزوں سے اللہ بری کر دے گا، دو چیز، براءت من النار و براءت من النفاق۔ ہمارا تم 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز تم پڑھ لو، دو چیزوں سے بڑی میں تمہیں کر دوں گا، ایک منافقت سے، تمہارے دل میں کبھی بھی منافقت نہیں آئے گی، دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جہنم سے بری کر دوں گا۔ اب یہ کتنا آسان وظیفہ ہے، کتنا آسان کام اللہ ہے۔ اور وہ تھے صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دور کے اندر ہم میں سے دو قسم کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک منافق تھے، ایک کافر تھے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یا یہ منافق ہے یہ کافر ہے۔ میں اور آپ سوچے ہم جھگڑے کو بنے لگا لیتے ہیں، میں اور آپ سوچے اپنے آپ کو ہمیں حدیث بھی چلاتے ہیں، بریک میں آئے سنت بھی چلاتے ہیں، گردی بھی چلاتے ہیں، اور اس پہ نام کو کس نے ماننا ہے؟ یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے۔ تکبیر اللہ کے ساتھ، اور تکبیر اللہ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ گھروں میں نہیں، مسجد میں آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ آئیے جب حضرت سعید بن مسیب 40 سال، وہ میرے بھائیوں 40 دن کی بات نہیں کہا، 40 سال کہتے ہیں مال کا کرنا کباتو مرزو 40 سالہ، میں 40 سال کی عمر کے اندر 40 سال مجھے ہو چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا اذان ہو رہی ہو تو سعید بن مسیب گھر میں بیٹھا ہو، اذان ہوتی ہو تو میں سعید بن مسیب تو مسجد میں نظر آیا۔ 40 سال سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے 20 سال کہتے ہیں تکبیر اللہ کے ساتھ میں نے 20 سال نماز پڑھی ہے، ایک نماز بھی ایسی نہیں جو میری تکبیر اللہ چلاتی ہو۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، ان لوگوں کے اندر فکریں تھیں، آج ہم سے فکریں ختم ہو گئی۔ دنیا کے دولت کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے، کماتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچو تو صحیح ہم اللہ کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں۔ آج یہ دوسرا عمل، پہلا عمل کیا ہے؟ بھول گئے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا 40 دن تکبیر پڑھیں گے انشاءاللہ، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا لن یلج النار، صحیح مسلم کے اندر حدیث، ہر کسی کو بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، کون سا؟ من صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی اور حفاظت کر، ابھی پانچوں نمازوں کی بھی کرتا ہے لیکن اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے، سونا نہیں رہتا۔ آج رمضان کا مہینہ جب ختم ہو گیا لوگوں نے اس کو اٹھنا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اصبح خبیثا، اور اگر کسی نے خبیث آدمی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو جس نے صبح سوئے ہوئے نکال دی۔ خبیث میں نے کہا خبیث ہے وہ جسم، گندا ہے وہ جسم، نجس ہے وہ جسم۔ فرمایا یہ اتنا بدترین بندہ ہے، اس کے کان میں بھی اس کے منہ میں بھی شیطان پیشاب کر دیتے، بندہ انسان ادھر پتہ لگا، اور تمہارا دل ہی اتنا بڑا ہو چکا ہے تمہیں کیسے پتا چلے شیطان نے پیشاب کی؟ تمہارا روز کا کام ہے، کون سا ایک دن کا تمہیں محسوس ہو؟ جن لوگوں کو محسوس ہوتا تھا وہ تو سارا دن رو کے گزار دیتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتوے کو بول لگاتے ہو، امیر معاویہ پڑھاتے اور سن لو بات ہے تو میں دیتا ہوں، میرے نبی کے صحابہ میں سے ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یاد تک تمام کے تمام صحابہ مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، چلتی بھی ہے اور جہنم سے بری بھی ہے۔ جو ان کے خلاف زبان درازی کرے گا وہ خود جہنم میں جائے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ایک دن فجر کی نماز رہ گئی، ساری رات روکے گزار، سارا دن روکے رہے، سارا دن ایک تہجد کی نماز رہی تھی،
भाइयों हमारी कितनी रह रही है। अभी जुमा हो गया, आप इधर से आए, असल के बगल कितने नमाजी लोग देख लेना, असल की पाबंदी कीजिए। फरमाया फकात बुदिया अहलुल नमाज, जो असल की नमाज की पाबंदी नहीं करता मेरे नबी ने बददुआ दी है, उसका माल भी तबाह हो जाए, उसकी औलाद भी तबाह। आप ऐसे नहीं समझे मैं अगर उसकी औलाद अल्लाह न करे, मैं अगर उसकी औलाद मर जाए, फौत हो जाए, उसका कारोबार तबाह हो जाए, इसका इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान असल की नमाज छोड़ने वाले का हो गया। अल्लाह ना आओ ये दूर अमल हो गए। तीसरा अमल सुनिए, फरमाया मन हाफज़ अला अर्बअ रकाअत जामे तिरमिज़ी की हदीस है, जिसने हिफाजत की किसकी क़ब्ल ज़ुहर व अर्बअ व बअदहा, जिसने ज़ुहर के फर्जों से पहले 4 रकातें पढ़ी, ज़ुहर के फर्जों के बाद 4 रकातें पढ़ी, हर्रमल्लाहु अलन्नार, अल्लाह उसको भी जहन्नम की आग हराम कर देता है। पहले हमने सुना है ज़ुहर से पहले 4 और बाद में 2। आज ये भी सुनने में भी सही होती सजा में तिरमिज़ी, जो ज़ुहर के बाद 2 4 रकातें पढ़ता है, सुन्नतें पढ़ता है, आज सुन्नतों को छोड़ा जा रहा है। फरमाया जो बंदा 4 ज़ुहर के बाद पढ़ लेता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देता हूँ वो बंदा जहन्नम से बरी हो गया। लेकिन सुन लो, आसमान का निजाम गरम हो सकता है, समुद्रों की आग लगाई जा सकती है, जनाब सूरज पर नूर हो सकता है, चांद के टुकड़े हो सकते हैं, जमीन के अंदर फैसला आ सकता है, लेकिन काबा के रब की कसम है, अहले हदीस का और हमारी जमात का अकीदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से, जुबान से निकली हुई बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। आइए चौथा अमल सुनिए, इसके अंदर 3 बंदे आते हैं। फरमाया वो आदमी भी कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगा। कौन सा? राजुल बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर की वजह से रो रहा और कई बात के बातों की वजह से रो लेते हो, बीवी बच्चों को मुसीबत में देख के रो लेते हो, तकलीफ आती है रो लेते हो, कभी कहां से तुम्हें ये भी आदत पड़ जाए अल्लाह के डर की वजह से तुम रो लो। फरमाया जो आग के अंदर से अल्लाह के डर की वजह से मुझसे डर कर एक आंसू बहा लेता है, फरमाया मैं रब उसके लिए जहन्नम की आग हराम कर देता। जहन्नम की आग एक आंसू किरा लो, एक आंसू, अभी एक आंसू तुम्हारी आंखों से नहीं निकलता, लेकिन कल लोगों का जान खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, एक आंसू। दूसरा बंदा फरमाया वअइनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, वो आँख, वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में किसी मुसलमान का पैरा देता हुआ, किसी लश्कर का वो मुजाहिद थी, वो फौज थी, वो हमारी इस्लामी फौज जो हमारे पहरेदारी के लिए बातन पे खड़े हैं, उनकी अपने काबा की कसम अल्लाह के रास्ते में गुजर रही है, और अगर अकीदा सच्चा है, अकीदा तो ही वाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह उन पे जहन्नम को हराम कर देता है। आइए एक बार ये जो मजलिस से, ये कॉन्फ्रेंस से, ये प्रोग्राम होता है, इनके अंदर जो प्यारा देता है, कोई अल्लाह कर दे, ये भी उसी जुमले में आता है। आइए तीसरा बंदा फरमाया वअइनुन अज़्ज़त अन महारिमिल्लाह, वो बंदा भी जो हराम को देखकर नजरें झुका लेता है, वो भी जहन्नम से बरी हो गया। हराम को नौजवान जा रहा है, आगे नौजवान बहन आ रही है, ये देखता है, टिकटकी लगा के देखता है, अब इसने हराम को देख रहा है, उसमें चाहिए था नजरें झुका लेता, इसने तो आंखों में इशारे कर दिए। फरमाया ऐसा बंदा जो दुनिया के अंदर हराम चीजों से नहीं बचता, सूदी का बात करता है और इसकी आंख सूद लेकर नहीं झुकती, ये हराम कमाई करता है, रिश्वत लेता है, रिश्वत लेकर इसकी जबान, इसकी आंख नहीं झुकती, ये जनाब दुनिया के अंदर बहुत के लाभ करता है, हराम करते हुए
حرام سے بچتا ہے اللہ اسے جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ اور آخری بات سنو، یہ کتنے بندے ہوئے اچھے، اور ساتھ بات سن لیں آپ بیان کرنے سے من سبا عن ارزاقه بالغیبت کان حقا علی انه حرم اللہ من النار۔ فرمایا اے رات کے لوگوں جو اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے اور بھائیوں کی بےعزتی کرنے والے، بہنوں کی بےعزتی کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، بھائیوں کی گرفتیں کرنے والے، ادھر نماز پڑھتا ہے باہر کھڑے ہو کر خطیب کی گرفت، امام کی گرفت، ادھر حامیہ کی گرفت، ایک مسلمان کی گرفت، اور لوگوں کا امام کے اندر بسنے والے سن لو میرے پیغمبر کا فرمان، فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے اللہ اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کر میں تیرا جہنم سے دفاع کر چھوڑوں گا۔ کب تو صحیح یہ نہیں کرنا مجھے آگے کیا کر سکتا اور یا فلاں بندہ وہ ایسے بھی ہے ایسے بھی ایسے بھی، اچھا وہ بھی مجھے کہتا تھا فلاں بندہ، یہ میرا کیا ہوا تھا، مجھے بولے وہ فلاں بندہ ہے، نہیں یار میں نے تو اس کو نمازی پایا، میں نے اس کو بڑا پیارا پایا، وہ تو بڑے اچھے اخلاق والا ہے، ایسے اچھا اخلاق اس کا دفاع کرتا ہے۔ کوئی اپنے بھائی کا یہ جتنی کرانی جگہ بانوں کے گلے باہر پکڑتے ہیں نا، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، بس مجھے لگانے والے لگا جاتے ہیں، بیوی لگانے والے لگا جاتے ہیں، یہ اپنے بھائی کا دفاع نہیں کرتا کہ چلو میں پوچھ لوں، ویسے ہی منہ لگا لیتا ہے نہ۔ میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کی عزتوں کا دفاع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا بیت اللہ تیری عزت بڑھ گیا لیکن تیری عزت سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت، تو جو مومن کی عزت کو بمار کرتا ہے سن لو، جو مومن کے مسلمان کی بےعزتی کرتا ہے سمجھ لو میں نے بڑا کام کر لیا، اللہ اس پہ ناراض ہو چکا ہے۔ آخری بات فرمایا من کان لجنا کریما رفیقا، فرمایا جو بندہ نرم لہجہ رکھتا ہے، نرم لہجہ رکھتا ہے، نرم زبان رکھتا ہے دنیا کے اندر نرمی سے بات کرتا ہے، محبت بڑی باتیں کرتا ہے، مسلمان کا دل نہیں دکھاتا، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، فرمایا حرم اللہ النار، اللہ اس کے جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ چند امات تھے، امات تو اور بھی ہے لیکن میں انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ بات جو میں نے بتلائے ہیں ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات محترم دو تین اعلان ہو سماعت فرما لیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ ہماری اس مسجد میں تاج راتوں میں قیام ہوتا رہا ہے، انشاءاللہ آج بھی قیام ہوگا، سارے ساتھی رات کو 12:30 بجے ضرور تشریف لائے گا اور قیام کے اندر شامل ہوئی کہ آخری رات ہے، ہو سکتا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اور دوسری بات قاری ہم آج صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ رات کو قیام کروائیں گے، تمام ساتھی ضرور تشریف لائیے گا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عید کی نماز 5:30 بجے یا پل کے نیچے ہوگی، ساتھی ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے ٹائم سے تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آؤ تو راستہ بدل کے آؤ، جب جاؤ تو راستہ بدل کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے وقت راستہ اور لیتے تھے، جاتے وقت راستہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے کچھ کھا کے آیا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کرتے آئیے گا انشاءاللہ۔ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی جناب بیٹیوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور اپنے صحابیات کو نکالا کرتے تھے۔ تو آئیے، اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ فطرانہ
یہ عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے۔ یہ روزوں کے اندر جو کل یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں یہ ان کی وجہ سے جب بدرانہ بندہ دیتا ہے 125 روپے بنتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ بدرانہ ہر انسان کی اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی بندہ کروڑوں ہوتی ہے اس کو چاہیے وہ کروڑ کے حساب سے بدرانہ نکالے تقریباً 1000 روپے، اور اگر کوئی اس سے مارا ہے تھوڑا سا تو وہ جناب چاولوں کے اعتبار سے بدرانہ نکالے تقریباً 500-600 روپے، اور جو کوئی کمزور ہے اس کو چاہیے 125 روپے گندم کے حساب سے بدرانہ نکال لے۔ اور یہ آخری عشرے کے اندر جب بھی چاہے نکال سکتے ہیں۔ وہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر، پہلے دن چور آیا تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا اب چھوڑ دو اب نہیں آتا، دوسرے دن پھر چور آ گیا، تیسرے دن تو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا، اس نے کہا مجھے لے کر نہ جاؤ، میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جب وہ کرو گے میں نہیں آؤں گا۔ اس نے آیت الکرسی بتلائی تو آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، تو وہ جو مال تھا وہ بدرانے کا ہی تھا، وہ جو مال تھا یعنی وہ پہلے تھا، پہلے جمع ہوا تھا تو بعض لوگوں کا نظریہ نہیں تھی جب گھر سے نکلنے لگا تب دینا ہے۔ میں نے اس کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ پہلے بھی بدرانہ آخری عشرے میں دیا جا سکتا ہے۔ سبھی آؤ میرے بھائیوں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھو، اللہ کے گھروں کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اور بھی عطا اللہ صاحب ہمارے نمازی بہت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ قبر آرام کا فرمائے، اللہ کے انسانی تقاضے سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ درگزر فرمائے، اللہ اپنی رحمت ان پہ فرمائے۔ اور بھی جتنے ہمارے نمازی یا والا صاحب دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ چلاتا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام